أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دعا ہے الحمدللہ اللہ تعالی ہماری تمام روحانی جسمانی امراض سے شفاء کامل عطا فرمائے. سورۃ فاتحہ مکیہ. آیت نمبر 7. سورۃ فاتحہ انشاءاللہ آخر میں آپ کو اس کا ایک وظیفہ بھی روزمرہ کا بتا دوں گا، جو آج سے تقریباً 27 سال پہلے میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا امیر الرحمن نعمانی صاحب دامت برکاتہم سے درس کے دوران وہ لکھا تھا اپنے ساتھ. کئی سالوں تک الحمدللہ میرا معمول رہا، لیکن جب کوئی اجتماعی عمل ہوتا تھا مسجد میں تو اس کی وجہ سے اس وظیفے کو قربان کرتا، پھر بعد میں پڑھتا، لیکن کچھ نہ کچھ میں نے اس کا اہتمام کیا کئی سالوں تک. انشاءاللہ میں آخر میں آپ کو بھی بتا دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین، راہ ان لوگوں کی. لفظی ترجمہ صراط راہ، الذین ان لوگوں کی، انعمت جن پر تو نے فضل فرمایا، انعمت جن پر فضل فرمایا، تو نے علیہم جن پر، انعمت تو نے فضل فرمایا علیہم جن پر، غیر المغضوب جن پر نہ تیرا غصہ ہوا، علیہم غیر المغضوب علیہم جن پر نہ تیرا غصہ ہوا، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہو سکے.
صاحب تفسیر رحمہ اللہ اس آیت شریفہ کے بارے میں جن پر انعام کیا گیا ہے ان کے بارے میں تفسیر فرماتے ہیں۔ جن پر انعام کیا گیا وہ 4 فرقے ہیں: نبیین علیہم السلام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ کیٹیگریز ہیں، انعام یافتہ لوگوں کی کیٹیگریز بیان فرماتے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہائیلی اپریشیٹڈ personalities by Allah subhanahu wa ta'ala. They are 4 groups. The first one is نبیین، سارے انبیاء کرام علیہ السلام۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام انعمت علیہم میں بدرجہ اولا آتے ہیں۔ پھر صدیقین کا درجہ ہے، صدیقین بھی انبیاء کے پیروکار، ہر عمل میں، ہر فعل میں، ہر عقیدے میں، اور ساتھ محبت میں بھی۔ تیسرا گروہ شہداء کا، مارٹائرز، اللہ کی راہ میں جان دینے والے، شہید ہونے والے۔ تو یہ گروہ بھی انعام یافتہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل فرمایا ہے۔ شہداء، اور 4 نمبر پر صالحین، اللہ ہمیں صالح بنا دے۔ ایک شخص آیا حضرت مولانا ایک عالم صاحب کے پاس، نام میں بھول گیا، بڑی ہستی ہے، ان سے عرض کیا کہ بیٹا اس کے ساتھ تھا، کہنے لگا، عرض کرنے لگا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے عالم بنائے۔ تو مولانا سید خان صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بیٹا صالح بنا لے۔ اس نے کہا میں نے تو عالم کا کہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے بہتر دعا میں نے یہ کہی، صالح، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صالح بنا دے۔
بڑی محرومی ہے صالح نہ بن گئے اگر آپ، بڑی محرومی، 60 70 سال ویسے برباد۔ یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اس سے اپنا علاج کرواتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے ہمارا زنگ آلودہ دل، اس سے زنگ نکلتا ہے۔ دل کا آئینہ صاف کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرو، 1 سپارہ کرو، آدھا پارہ کرو، حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 1 ورق پڑھ لیا کرو، مگر روزانہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ صراط الذین، راہ ان لوگوں کی، انعمت علیہم، جن پر تو نے فضل فرمایا، جو نبیین علیہم السلام و صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ کلام اللہ میں دوسرے موقع پر اس کی تصریح ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک عدد اپنے لیے تفسیر عثمانی اردو والا خرید لیں، حاصل کرے، کہیں سے حاصل کرے، کیونکہ ایک انجیکشن ہوتا ہے، اس میں دوائی ہوتی ہے، وہ سیلڈ ہوتا ہے، دوائی سیلڈ ہوتی ہے، وہ انجیکشن کی دوائی۔ قرآن دوا ہے ہمارے لیے، خوراک ہے ہمارے روح کا، ہمارے بدن کا، سب کچھ اسی میں ہے۔ وہ تو بے شک بات ہے، لیکن تفسیر کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء جو ہے، جو اس کے ڈاکٹر ہیں، اور انجیکشن تب لگتا ہے جب ڈاکٹر بھی موجود ہو اور سرنج بھی موجود ہو۔ تو ان حضرات نے جو قربانیاں کی ہے، بڑی قربانی سے یہ جو ہمیں الفاظ سے سمجھانے کی پوری کوشش، پوری محنت انہوں نے کی ہے، تو ہمیں چاہیے، قرآن ایک دوا ہے، اس کے نور کو تو کوئی کچھ پہنچ ہی نہیں سکتا، اس میں جو روحانیت ہے، اس کا مقابلہ تو کوئی کلام کر نہیں سکتا۔ لیکن جو مفسر ہے، الحمدللہ ہمارے اکابر، ان کی تحریر اور ان کی زبانی بات جو ہمیں تحریر میں آج کل مل رہی ہے، اس میں بھی نور ہے، نور سے خالی نہیں ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھاتا ہے، صحیح طرح ہمیں سمجھاتا ہے۔ علماء کے لیے تو بہت سے تفاسیر ہے، مشکل تفاسیر ہے، لیکن ہمارے عام لوگوں کے لیے یہ تفسیر عثمانی ایک اساس کی حیثیت رکھتی ہے، پچھلے صدی کے۔
تو جب ہم ان حضرات کے نوشتہ قلم کی عبارت پڑھیں گے تو انشاءاللہ اثر ضرور کرے گا، آپ کو محسوس بھی ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ حضور کے زمانے کے زیادہ نزدیک ہے، اور انہوں نے جو مطالعہ کیا ہے وہ ان لوگوں کا مطالعہ، ان کے شاگرد رہے ہیں جو اور بھی حضور کے زمانے کے نزدیک ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ہمیں اپنے اسلاف کی لفظ کی قدر کرنی چاہیے، ان کے لفظ کی ترویج کرنی چاہیے، ان کے لفظ کا تکرار کرنا چاہیے، تاکہ ہماری اصلاح ہو، صرف اپنی اصلاح کے لیے۔ ہمارے دلوں کا زنگ صحیح طریقے سے، ہمارے دلوں کا زنگ صحیح طریقے سے قرآن پاک کے ناظرہ، قرآن پاک کے الفاظ اور پھر قرآن پاک کے ترجمہ کے فہم کے ساتھ ہمارا زنگ آلودہ دل پر کچھ اثر ہو جائے۔ کلام اللہ میں دوسرے موقع پر اس کی تصریح ہے، اور مغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے مراد نصارہ مراد ہے۔ مغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ دیگر آیات و روایات اس پر شاہد ہیں، اور صراط مستقیم سے محرومی کل دو طرح پر ہوتی ہے۔ صراط مستقیم سے محرومی یعنی راہ بھٹکنا، صحیح رستے سے بھٹک جانا، پھرنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دو طرح پر ہوتی ہے، عدم علم یا جان بوجھ کر کوئی فرقہ گمراہ، عدم علم یا جان بوجھ کر کوئی فرقہ گمراہ، اگلا پچھلا ان دو سے خارج نہیں ہو سکتا۔ جو پہلا فرقہ بیان کیا، جو بعد میں فرقہ بیان کیا، یہ اگلا پچھلا ان دو سے خارج نہیں ہوتا، یہ تو داخل ہی داخل ہے۔ مغضوب علیہم میں تو یہود و نصارہ داخل ہی داخل ہے۔ سو نصارہ تو وجہ اول میں اور یہود دوسری میں ممتاز ہے۔ وجہ اول عدم علم، حضرت فرماتے ہیں کہ نصارہ عدم علم کی وجہ سے اس میں داخل ہیں، اور یہود جان بوجھ کر فرقہ گمراہ اس میں داخل ہے۔ صراط الذین، راہ ان لوگوں کی انعمت علیہم جن پر تو نے فضل فرمایا، غیر المغضوب،
جن پر نہ تیرا غصہ ہوا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ جب ہمارے دربار میں حاضر ہو تو ہم سے یوں سوال کیا کرو۔ اس لیے اس صورت کا ایک نام تعلیم مسئلہ بھی ہے۔ تعلیم یعنی بتا دینا، تعلیم دینا، سکھانا۔ ٹو ایجوکیٹ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایجوکیٹ کرتا ہے کہ کیسا سورۃ فاتحہ جیسا اپلیکیشن لکھو گے مجھے، سورۃ فاتحہ جیسا اپیل کرو گے مجھے۔ کہ جب ہمارے دربار میں حاضر ہو تو ہم سے یوں سوال کیا کرو، کہ جب ہمارے دربار میں حاضر ہو تو ہم سے یوں سوال کیا کرو۔ کیسے انداز میں؟ سنیے غور سے اور الفاظ بھی صحیح کیجیے۔ انشاءاللہ میرے بھی اتنے اچھے الفاظ نہیں ہیں، بہرحال لیکن میں بھی کوشش کرتا ہوں، ہم سب طالب علم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، میرے ساتھ پڑھے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو ایسا ہمارے دربار میں حاضر ہو تو ہم سے یوں سوال کیا کرو۔ اس لیے کہ اس صورت کا ایک نام تعلیم مسئلہ بھی ہے۔ آپ نے سوال کیا کرنا ہے تو آپ کو تعلیم دی گئی ہے کہ اس طرح سوال کیا کرو۔ اس صورت کے ختم پر لفظ امین کہنا مسنون ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس صورت کے ختم پر لفظ آمین کہنا مسنون ہے، یعنی سنت ہے، اور یہ لفظ قرآن شریف سے خارج ہے، یعنی آمین قرآن میں داخل نہیں۔ معنی اس لفظ کے یعنی آمین کے یہ ہیں کہ الہی ایسا ہی ہو، یعنی مقبول بندوں کی پیروی اور نافرمانوں کی علیحدگی میسر ہو۔ سبحان اللہ، مقبول بندوں کی پیروی اور نافرمانوں سے علیحدگی میسر ہو، آمین۔ اس سورت کی اول نصف میں اللہ تعالیٰ کی ثنا صفت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تقریباً اول نصف۔
اللہ تعالیٰ کی ثنا اور صفت، اور دوسرے حصہ میں بندہ کے لیے دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ الذین کا بدل ہے، یعنی الذین کا بدل ہے، الذین کی تفصیل ہے، یا اس کی صفت ہے، اس لیے اس کے مناسب ترجمہ کیا گیا، اس لیے اس کے مناسب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے مناسب ترجمہ کیا گیا۔ دوبارہ پڑھتا ہوں میں روان ترجمہ۔ قرآن پاک کے الفاظ کو دیکھیے، سنیے اور ساتھ میرے ساتھ دل میں پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا سارے جہاں کا۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا یعنی روز قیامت کا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا، بتلا ہم کو، الصراط، راہ، المستقیم، سیدھی، صراط الذین، راہ ان لوگوں کا، انعمت، جن پر تو نے فضل فرمایا، علیہم، جن پر، غیر المغضوب، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورۃ فاتحہ میں نے جیسے عرض کیا کہ میرے استاد محترم نے اس کو وظیفے کے طور پر دیا تھا۔ ٹوٹل وظیفہ تو صرف سورۃ فاتحہ نہیں، اور بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ درس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ کروں گا۔ آج یہ ایک دیتا ہوں، اس پر عمل فرمائیے۔ اچھی بات ہے کہ بغیر کسی عذر کے ہو تو مسجد میں جا کر فرض پڑھنے کے بعد ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے۔ باجماعت نماز ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نہ ہوا معذورین کے لیے وہ گھر میں پڑھے یا جس جگہ پڑھے، یا ہاسپٹل میں پڑھے یا بیڈ پر پڑھے، تو وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سلام پہل لی، اللہم انت السلام و منک السلام، وہ پڑھنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اس کے بعد آپ پڑھیں سورۃ فاتحہ ایک دفعہ، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ کل سے شروع کریں، کل صبح کے نماز سے انشاءاللہ
اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو وظائف آنے والے ہیں وہ قرآن کریم میں ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم پڑھیں گے، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کرو۔ چلو سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا آپ کو آ گیا ہوگا، تو اس سے فرض کے سلام پڑھنے کے بعد اور مسنون دعاؤں کے بعد الحمدللہ رب العالمین ایک مرتبہ پڑھے اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر لا اکراہ فی الدین یہاں الی آخرہ، آخر تک پڑھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ معمول بنا لے، تو آئندہ اور بھی 3 وظائف آ رہے ہیں آئندہ پاروں میں، تو ساتھ ساتھ وہ بھی بتلا دوں گا۔ اور فضیلت اس کی میرے استاد محترم نے یہ بتلا دی تھی کہ یہ عمل جو کرے ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور آگے آیات آئیں گے شہد اللہ